رمضان کی یہ ٹھنڈی ہوائیں دل کے ان زخموں کو سہلانے آئی ہیں جنہیں ہم نے سال بھر دنیا کی بھیڑ میں چھپا کر رکھا تھا۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں سوائے ان آنسوؤں کے جو مصلے پر گرنے سے پہلے ہی تیری رحمت میں دھل جاتے ہیں۔ کتنا عجیب ہے نا یہ تعلق، میں گناہوں سے تھک جاتا ہوں اور تو معاف کرتے نہیں تھکتا۔ اس رمضان میری تنہائی کو اپنی یاد سے بھر دے کہ جب میں سجدے میں گروں تو دنیا کی کوئی آواز مجھے تیرے قرب سے جدا نہ کر سکے۔ جب شہر سو جاتا ہے، جب ہر شور خاموش ہو جاتا ہے، تب تہجد کی خاموشی میں روح اپنے رب سے بات کرتی ہے۔ وہ خاموش آنسو جو آنکھوں سے باہر بھی نہیں آتے، وہ بھی عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، اس رمضان مجھے وہ رونا عطا کر دے جو مجھے تیرے اور قریب کر دے۔ سنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، تو دیکھ میرا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، اسے اپنے نور سے جوڑ دے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ تو اس پیاسی روح کی پکار ہے جو مدتوں سے اپنے خالق کے لمس کو ترس رہی تھی۔ افطار کے وقت جب ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور لبوں پر دعا ہوتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں اور تو کتنا بے نیاز ہے۔ اے میرے اللہ، میری ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے جو زبان تک نہ آ سکیں اور صرف سسکیوں میں بدل کر رہ گئیں۔ یہ توبہ کے لمحے، یہ مغفرت کی خوشبو، یہ سب تیرے پیار کا ثبوت ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تو اس مہینے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، تو میرے دل پر بھی گناہوں کے وہ راستے بند کر دے جو مجھے تجھ سے دور لے جاتے ہیں۔ سحری کی اس خاموش روشنی میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ وقت یہیں رکھ جائے، میں، میری تنہائی اور تیرا ذکر۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو رمضان تو پا لیتے ہیں لیکن تیری بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میری آنکھوں کی نمی کو گواہ بنا دے کہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں اور بھکاری کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتے۔ مجھے صبر عطا کر، مجھے ثابت قدمی عطا کر اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنا قرب عطا کر دے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب مصلی بچھا کر صرف سر جھکا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ رمضان کی ان راتوں میں جب آسمان سے رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، تب میرا ٹوٹا ہوا غرور، میرا بکھرا ہوا سکون اور میری ادھوری خواہشیں سب تیرے سامنے ہوتی ہیں۔ تو وہ ہے جو مانگے بغیر بھی دیتا ہے، تو مانگنے والے کو کیسے خالی لوٹائے گا۔ میرے دل کے اندھیروں کو قرآن کی روشنی سے روشن کر دے اور مجھے وہ سکون دے جو صرف تیرے قرب میں ملتا ہے۔ اے میرے رب، اس رمضان میرے گناہوں کی سیاہی کو اپنی رحمت کی روشنی سے مٹا دے۔ میں بھاگ کر آیا ہوں، ہر طرف سے ٹھکرا کر، ہر سہارے سے مایوس ہو کر، صرف تیرے پاس۔ کیا تو میری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ تیرے سوا میرا ہے ہی کون؟ یہ آنسو، یہ ندامت، یہ پچھتاوا، یہی تو میرا کل اثاثہ ہیں۔ انہیں قبول فرما اور میرے وجود کو اپنی محبت کا گھر بنا دے۔ ہر سجدہ ایک نئی امید ہے، ہر تسبیح ایک نئی زندگی ہے۔ رمضان کی گرمی میں جب جسم پیاسا ہوتا ہے، تب روح کی پیاس بجھنے لگتی ہے۔ وہی لوگ اصل سکون پاتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر تجھے یاد کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کا روزہ صرف بھوکا رہنا بن کر رہ جائے۔ مجھے وہ روزہ عطا کر جس میں میرا دل، میری سوچ اور میری روح بھی تیرے سوا ہر چیز سے دور ہو جائے۔ جب رات کے آخری حصے میں تیری آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا، تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میں ہوں یا اللہ، میں ہوں وہ گناہ گار جو اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ میرے پاس دکھانے کو کوئی نیکی نہیں، بس ایک شرمندگی ہے جو دل پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے سنبھال لے، مجھے وہ بنا دے
جو تو چاہتا ہے اس رمضان کی برکت سے میری زندگی کا راستہ بدل دے تاکہ میں صحیح جینا سیکھ سکوں۔ کتنا سکون ہے اس احساس میں کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے، کوئی ہے جو جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اے میرے اللہ، میری بے چینی کو اپنی یاد کے سکون میں بدل دے، مجھے صبر کے وہ آنسو عطا کر جو تجھے پسند ہیں، اور مجھے وہ مسکراہٹ دے جو تیری رضا سے ملتی ہے۔ اس رمضان مجھے وہ سجدہ نصیب کر جس میں میرا ماتھا زمین پر ہو اور میری روح تیرے عرش کے قریب ہو۔ جب سحر کا وقت ہوتا ہے اور پرندے تیری حمد پڑھ رہے ہوتے ہیں تب میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، وہ بے چینی جو صرف تیرے ذکر سے ختم ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں نے بہت وقت ضائع کر دیا، لیکن یہ رمضان میری آخری امید ہے۔ میرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رہی ہیں۔ کیا تو مجھے خالی لوٹائے گا؟ نہیں، تو کریم ہے، تو مانگنے سے پہلے ہی دیتا ہے۔ تہجد کا وہ مسئلہ، وہ تنہائی، وہ خاموش آنسو، یہی تو رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب ایک بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، وہ دکھ بتاتا ہے جو کسی انسان کو نہیں بتا سکتا۔ اے میرے اللہ، تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو سب جانتا ہے۔ اس رمضان میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، مجھے وہ سکون دے جو صرف تیرے پاس ہے۔ اے میرے رب، میں تیرے در پر پھر آ گیا ہوں، وہی دل لے کر جو بار بار ٹوٹتا ہے، وہی روح لے کر جو بار بار بھٹک جاتی ہے، مگر ہر بار تیرا ہی راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہ رمضان میرے لیے صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ میری واپسی ہے، یہ میری گمشدہ روح کی تلاش ہے، یہ میرے اور تیرے درمیان اس تعلق کی تجدید ہے جسے میں دنیا کی مصروفیات میں کہیں کھو بیٹھا تھا۔ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو زمین ٹھنڈی لگتی ہے، مگر دل جل رہا ہوتا ہے گناہوں کی آگ میں، ندامت کی آگ میں، اور امید کی اس روشنی میں جو صرف تیری رحمت سے آتی ہے۔ اے اللہ، کیا تو میری خاموشی کو سن رہا ہے؟ کیا تو میرے ان آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے؟ کیا تو میرے اس درد کو جانتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا؟ مجھے یقین ہے تو سب جانتا ہے، کیونکہ تو ہی تو ہے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ رمضان کی یہ راتیں کتنی عجیب ہوتی ہیں، باہر خاموشی ہوتی ہے مگر اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے، ایک جنگ گناہوں اور توبہ کے درمیان، مایوسی اور امید کے درمیان، اور ہر بار امید جیت جاتی ہے کیونکہ تو موجود ہے۔ افطار کے اس پہلے گھونٹ میں صرف پانی نہیں ہوتا، اس میں تیرا شکر ہوتا ہے، اس میں تیرا کرم ہوتا ہے، اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ تو نے ہمیں ایک اور دن جینے کا موقع دیا۔ اے میرے اللہ، میں کامل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں بار بار گرتا ہوں، بار بار ٹوٹتا ہوں، مگر ایک چیز کبھی نہیں ٹوٹی، اور وہ ہے تجھ سے میری امید۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر تو نہیں بدلتا۔ تیری رحمت ہمیشہ ویسی ہی رہتی ہے، وسیع، بے حد، اور ہمیشہ میرے لیے کافی۔ جب میں قرآن کی آیات سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھ سے بات کر رہا ہے، جیسے تو مجھے بلا رہا ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، میں اب بھی یہاں ہوں۔ اور میرا دل رو پڑتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میں دوڑ چلا گیا تھا مگر تو نے کبھی مجھے چھوڑا نہیں۔ اے اللہ، اس رمضان میری روح کو صاف کر دے، میرے دل کو نرم کر دے، میری آنکھوں کو وہ آنسو دے دے جو صرف تیرے لیے بہیں، مجھے وہ بنا دے جو تو دیکھنا چاہتا ہے۔
یہ دنیا، یہ شور، یہ مصروفیات سب عارضی ہیں، مگر تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور میں ہمیشہ تیرا محتاج رہوں گا۔ جب میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے اپنے خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے تیرے مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہی تو میرا سکون ہے، یہی تو میری پناہ ہے۔ اے میرے رب، اگر یہ میرا آخری رمضان ہو تو اسے میری نجات کا ذریعہ بنا دے، اسے میری معافی کا سبب بنا دے، اسے میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب بنا دے۔ میں نہیں جانتا میرے پاس کتنا وقت باقی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے اس دنیا میں کوئی بھی سکون نہیں دے سکتا سوائے تیرے۔ میرے اللہ، مجھے اپنے قریب رکھ، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، کیونکہ جب میں تیرے قریب ہوتا ہوں تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور جب میں تجھ سے دور ہوتا ہوں تو میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ رمضان میری دعا ہے، میری امید ہے، میری کہانی ہے، اور اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ تو ہے۔ اے اللہ، مجھے قبول کر لے، بس قبول کر لے۔ اے میرے رب، جب میں اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے لمحوں کو دیکھتا ہوں تو ہر جگہ اپنی کمزوری نظر آتی ہے، ہر جگہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، مگر ان سب کے درمیان ایک چیز ہمیشہ موجود رہی، اور وہ ہے تیری رحمت۔ میں نے خود کو کئی بار کھو دیا، میں نے خود کو کئی بار کھو دیا، مگر تو نے مجھے کبھی کھونے نہیں دیا۔ میں بھٹکتا رہا، مگر تو نے راستے بند نہیں کیے۔ تو ہمیشہ انتظار کرتا رہا کہ میں واپس آؤں۔ یہ رمضان شاید میری واپسی کا مہینہ ہے، شاید یہ وہ وقت ہے جب میری روح دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، جب میں رات کی خاموشی میں بیٹھتا ہوں اور سب سو جاتے ہیں، تب میرے دل کی آواز اور واضح ہو جاتی ہے، وہ آواز جو صرف تجھے پکارتی ہے۔ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، خود سے لڑتے لڑتے، اپنی کمزوریوں سے لڑتے لڑتے، دنیا کی توقعات کو پورا کرتے کرتے میں ٹوٹ گیا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی طاقت نہیں رہی سوائے اس امید کے جو مجھے تیرے در تک لے آئی ہے۔ کیا تو مجھے اپنے قریب جگہ دے گا؟ کیا تو مجھے وہ سکون دے گا جس کی تلاش میں نے پوری زندگی گزار دی؟ مجھے یقین ہے تو دے گا، کیونکہ تو کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ رمضان کی ہر اذان ایک پکار ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ تو اب بھی قریب ہے، کہ تو اب بھی سن رہا ہے۔ اور جب میں اللہ اکبر سنتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ تو واقعی سب سے بڑا ہے، میرے دکھوں سے بھی بڑا، میری غلطیوں سے بھی بڑا، میری مایوسی سے بھی بڑا۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے ان سب لمحوں کے لیے جب میں نے تجھے بھلا دیا، ان سب دنوں کے لیے جب میں نے تیری طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ میں کمزور تھا، میں بھٹک گیا تھا، مگر اب میں واپس آ گیا ہوں۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، مگر میرا دل بھرا ہوا ہے توبہ سے، امید سے، اور تیرے انتظار سے۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے صرف بھوک نہیں لگتی، مجھے اپنی روح کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہ پیاس جو صرف تیرے ذکر سے بجھ سکتی ہے۔ یہ دنیا کبھی اس پیاس کو نہیں بجھا سکتی، کیونکہ یہ پیاس صرف تیرے لیے ہے۔ اے اللہ، اس رمضان مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے وہ دل دے دے جو صرف تجھے چاہتا ہو، مجھے وہ آنکھیں دے دے جو صرف تیرے خوف سے نم ہوں، مجھے وہ زندگی دے دے جو تیرے حکم کے مطابق ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ رمضان بھی گزر جائے اور میں ویسا ہی رہوں۔ میں بدلنا چاہتا ہوں، میں بہتر بننا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مگر میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ مجھے تیری مدد چاہیے،
مجھے تیرا سہارا چاہیے۔ جب میں آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، مگر جب میں اپنے دل میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی حقیقت نظر آتی ہے، اور میری حقیقت ایک کمزور بندہ ہے جو اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے۔ اے میرے رب، میری اس حقیقت کو قبول کر لے، میری کمزوری کو اپنی طاقت سے بدل دے، میری مایوسی کو اپنی امید سے بھر دے۔ یہ رمضان میرے لیے ایک تحفہ ہے، ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے، اور میں اس دروازے کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ، مجھے روک لینا، اگر میں دوبارہ بھٹکنے لگوں مجھے بلا لینا، اگر میں دوبارہ دور جانے لگوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے لیے سب سے محفوظ جگہ صرف تیرے قریب ہے، اور میں وہیں رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ رمضان کی یہ راتیں صرف وقت نہیں ہیں، یہ موقع ہیں خود کو ڈھونڈنے کا، خود کو بدلنے کا، خود کو تیرے قریب کرنے کا۔ جب میں سجدے میں گرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میرا بوجھ زمین میں اتر رہا ہے، جیسے میرا درد ختم ہو رہا ہے، جیسے میں دوبارہ زندہ ہو رہا ہوں۔ یہ سجدہ صرف ایک عمل نہیں ہے، یہ میری پناہ ہے، یہ میری کہانی ہے، یہ میری نجات ہے۔ اے اللہ، مجھے کبھی اس مقام سے دور نہ کرنا جہاں میرا دل تجھے محسوس کرتا ہے، جہاں میری روح کو سکون ملتا ہے۔ میں نے دنیا میں بہت کچھ تلاش کیا مگر سکون نہیں ملا، مگر جب میں نے تجھے تلاش کیا تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ یہ کیسا تعلق ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر تو پھر بھی مجھے سنتا ہے۔ میں بار بار غلطی کرتا ہوں مگر تو پھر بھی مجھے معاف کرتا ہے۔ تیری رحمت میری سوچ سے بھی بڑی ہے، تیری محبت میری سمجھ سے بھی گہری ہے۔ اے میرے اللہ، اس رمضان مجھے وہ دل دے دے جو ہمیشہ تیرا شکر ادا کرے، وہ روح دے دے جو ہمیشہ تیرے قریب رہے، مجھے وہ آنکھیں دے دے جو دنیا کی چمک سے نہیں بلکہ تیرے نور سے روشن ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ کھو جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ وہی بن جاؤں جو میں پہلے تھا۔ میں بدلنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے، اور میں جانتا ہوں یہ صرف تو کر سکتا ہے۔ جب میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، مگر جب میں اپنے مستقبل کو دیکھتا ہوں تو مجھے تیری رحمت نظر آتی ہے، اور یہی میری امید ہے، یہی میری طاقت ہے، یہی میری زندگی ہے۔